ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 اکتوبر 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے 4تھے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی 8 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو کہ ہم قادیان دارالامان سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی حسب معمول انٹریکٹیو ہے، یعنی ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ MTA کے ہمارے ریگولر ویورز بخوبی جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز میں ہم ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور جس کے تحت اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کی تفصیل ہم وقت کی رعایت کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کے متعلق ہم گفتگو کریں گے وہ 2 مختلف صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور اللہ تعالیٰ کی صفت حفیظ کے متعلق آج کے ایپیسوڈ کے ذریعے سے ہم کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، جو ہمارے اس ایپیسوڈ میں شامل گفتگو ہوں گے، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو صحیح معنوں میں سمجھ لیتا ہے اور اس کی کامل معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی تاثیر کو اپنی زندگی میں محسوس کر لیتا ہے، تو پھر ایسا انسان عارف باللہ کہلاتا ہے، اور اس کو یہ یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ اس دنیا پر بالا ایک ہستی موجود ہے جس کی صفات اور ارادے کا ماتحت دنیا کا سب کارخانہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جن عظیم الشان صفات کے تعلق سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں، ان میں سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کے ذریعے سے دنیا کو یہ چیلنج پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کی تائید کے لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود کھڑا کرے گا، وہ ہمیشہ ان کو دوسروں پر غلبہ عطا کرے گا۔ اور اس چیلنج کو معیار ثبوت بنانے کے لیے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے نبی کو چنتا ہے جو بظاہر دنیاوی لحاظ سے ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بظاہر اس کے کہ انبیاء کرام کے پاس نہ کوئی ظاہری مال و دولت ہوتی ہے، نہ طاقت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی فوج ہوتی ہے، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی جتھا، اس کے باوجود دنیا کی عظیم الشان اور طاقتور حکومتوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو اپنے صفت عزیز کے ذریعے سے غلبہ عطا کرتا ہے۔ چنانچہ جب ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر اس کی بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی صفت عزیز ہے، صفت حفیظ ہے، جس کی تمام نبیوں کی زندگی شہادت دیتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی حفیظ ہستی قانون قدرت کے علاوہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کا خود کفیل ہوتا ہے، اور بظاہر نامساعد حالات میں جب انبیاء کرام مختلف مصائب اور آلام کے شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے انبیاء کرام کی اور اپنے پیارے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور دنیا کے سامنے اپنی اس صفت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی ہستی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ جب انسان صحیح معنوں میں ان صفات کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، تو پھر انسان اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی تاثیر اور ان صفات کی صداقت کے نشانات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کو یہ یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ خدا ہے، بلکہ خدا اپنی جمیع صفات حسنہ کے ساتھ موجود ہے۔ تو ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی صفت عزیز اور صفت حفیظ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ٹیلی فون لائنز ہمارے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ ٹیلی فون کالز کر کے اپنے سوالات کو ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو تسلی بخش جوابات دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ بات کی جو ہماری آج کے ایپیسوڈ کی گفتگو ہے اس کا آغاز میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے تعلق سے کچھ تفصیل آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر وعدہ فرمایا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ چھوڑا ہے، یہ مقدر کر رکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور جو اس کے انبیاء ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کی تفصیل جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے یا یہ فرض کر دیا ہے یا اس کا ایک اٹل قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء ہی غالب آیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تمہید میں بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں میں سے اپنے بندے کو چن لیتا ہے جو عام طور پر شریف النسل ہوتے ہیں، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں اور اچھے کیریکٹر والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کا انتخاب جب وہ کرتا ہے تو ان کے پاس جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی جتھا ہوتا ہے، نہ مال و دولت ہوتی ہے، نہ کوئی جاہ و حشمت ہوتی ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غربت کے حالت میں اٹھاتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس مال و دولت تھی، انہوں نے مال و دولت سے لوگوں کو خرید لیا، یا ان کے پاس جتھا تھا، جتھے سے یہ لوگ غالب آ گئے، یا ان کے پاس بڑی سلطنت تھی اور اس سلطنت کے بلبوتے پر ان لوگوں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ بلکہ عام طور پر بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں یہ لوگ اٹھتے ہیں، غربت کے عالم میں اٹھتے ہیں، اور عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے، تاریخ انبیاء ہمیں یہی بتاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ کمزور حالت میں وہ لوگ آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر ان کو غلبہ عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کو ملتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ہم لیں تو وہاں یہ سلسلہ نظر آتا ہے کہ اس زمانے کا جو طاقتور ترین شخص تھا، جو قبیلے کا سردار تھا، تو اس زمانے میں آپ کی مخالفت پر آمادہ ہوا، لیکن آخرکار خائب و خاسر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو معاشرہ قائم کرنا چاہا تھا وہ قائم کر دیا، اور آہستہ آہستہ آپ کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ اگر ہم لیں تو آپ نے بھی جب دعویٰ کیا، لوگوں نے بڑی سخت مخالفت کی، آپ کے پاس کوئی جتھا تھا، نہ مال و دولت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ لوگ اس قابل ہو چکے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب کے مورد بن جائیں گے، لہٰذا تم یہ کشتی تیار کرو، جو تمہارے ساتھ اس میں سوار ہوگا وہی بچایا جائے گا، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے، قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے کہ لوگ تمسخر کرتے تھے، لو بھئی ارد گرد تو کوئی پانی کا نشان نہیں ہے اور یہ بڑا جہاز بنا رہا ہے۔ تو انہوں نے دل میں وہ سوچتے تھے کہ تم تمسخر کر لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تمسخر کر لو، لیکن جب وقت آئے گا تو یہی لوگ بچائے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، سخت طوفان آیا، سخت بارشیں ہوئی، نیچے سے بھی پانی ابل رہا تھا، اوپر سے بھی پانی برس رہا تھا۔ جو حضرت
نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے وہ بچائے گئے، باقی کے سب ہلاک ہوئے، غرق ہوئے۔ تو یہ قدرت کس کو حاصل تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عزیز تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو ماننے والے تھے ان کو بچایا۔ حتیٰ کہ یہ بھی ذکر آتا ہے قرآن مجید میں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، آپ نے بلایا کہ بیٹے سوار ہو جاؤ کشتی میں، تو اس نے کہا کہ میں تیر کے بچا لوں گا، بڑا تیراک ہوں میں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آخر وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا کہ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو اور تیرے ساتھی اور تیرے اہل و عیال بچائے جائیں گے، تو یہ میرے اہل میں سے تھا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اس واسطے یہ تیرا مخالف ہو گیا تھا۔ تو بہرحال انبیاء کے اولاد میں سے بھی اگر کوئی مخالف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود اس زمانے کا بڑا جابر ترین بادشاہ تھا۔ بت پرستی کے خلاف جب آپ نے آواز اٹھائی، توحید کی آپ نے صدا بلند کی کہ اللہ ایک ہے، اس کی پرستش کرو، ان بتوں میں کوئی جان نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر تمہیں نظر آتا ہے کہ بت ہیں، پتھر ہیں، تم نے خود تراشا ہے، کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے تم نے گھڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بڑی سخت مخالفت کی، یہاں تک کہ نمرود نے کہا کہ یہ ہمارا مخالف، ہمارے عقیدے کے مخالف جو ہے، یہ بتوں کو کی پرستش سے روکتا ہے، لہٰذا آگ بھڑکاؤ اور اس کو جلاؤ۔ تو ایسی صورت میں تاریخ میں یہ آتا ہے کہ آگ بھڑکائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ چاہے وہ مخالفت کی آگ لے لیں یا ظاہری طور پر بھی اگر ڈالا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب کر دیے ہوں گے کہ سخت طوفان آیا، بارش آئی اور اس کے نتیجے میں آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، جو بھی ہے بہرحال ایک معجزہ تھا اس زمانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی اپنے صفت عزیز کا نظارہ دکھایا کہ باوجود اس کے کہ بڑا سخت طاقتور بادشاہ تھا نمرود، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کیا، اور آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ہتھ کنڈوں سے نجات دی، اور یہ ثابت کر دیا کہ میں خدا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا، میں اس کا حافظ و ناصر ہوں۔ پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی فرعون جیسے شدید بادشاہ نے مخالفت کی تھی، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ قرآن مجید میں بڑا لمبا قصہ بھی آتا ہے، کئی جگہ پر اس کا ذکر آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، اسی طرح سے سورہ انبیاء میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے رنگ میں ان کی حفاظت کی ہے کہ جب سمندر میں ان کو لے جانے لگے ساحل کی طرف، سمندر کا پانی جو ہے وہ جزر کی حالت میں پیچھے چلا گیا تھا، آپ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے، اور پیچھے جو فرعون کا لشکر آ رہا تھا، بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے راہ نجات پیدا کرے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب یہ لوگ ساحل سمندر کے دوسری طرف پہنچ گئے ہیں، فرعون کا لشکر آیا، ان کے رتھ دھنس گئے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ غرق ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، قرآن نے یہ ریکارڈ کیا ہے کہ اس وقت اس نے کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانی من المسلمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ تو وقت نہیں ہے اب ایمان لانے کا، ہاں یہ ضرور کریں گے کہ اس کے نتیجے میں تمہارے بدن کو ہم نجات دیں گے۔ چنانچہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ بعد میں پھر یہاں پر یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس فرعون نے پرورش کی تھی اس کا نام رامسیس تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں آئے وہ رامسیس کا دوسرا بیٹا تھا جس کا نام منفتح تھا۔ تو یہ غرق ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ایسے نجات دی کہ قاہرہ کے عجائب گھر میں اس کا آج بھی جو ہے وہ ممی پڑی ہوئی ہے۔ یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح کو تو نجات نہیں دی ہے، بدن کو ضرور محفوظ رکھا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، تو اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی ہی یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے
کہ صلیب سے نجات دی اور وہ ہجرت کر کے پھر کشمیر میں آئے. تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب آتا ہے، آپ بھی انتہائی غربت کی حالت میں اٹھے ہیں اور تمام قوم مخالف ہو گئی، آپ کے رشتہ دار مخالف ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخر کار غلبہ عطا کیا. ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، وہاں بھی دشمنوں نے جب آپ کو نہیں چھوڑا، حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کمزور حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. کہ کہاں وہ 313 مسلمان جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، کوئی سواریاں نہیں تھیں، اور ایسے عالم میں 1000 کا جرار لشکر جو تجربات کار کمانڈوز پہ مشتمل تھا، ان کا مقابلہ جب ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیٰ نصرہم لقدیر. وہ 313 جیت گئے اور باقی کے سارے ہار گئے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ ایسی عظیم طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی جو ان کے ساتھ تھی. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور اپنے انبیاء کی وہ حفاظت بھی کرتا ہے اور اپنے انبیاء کی تائید و نصرت کرتا ہے، ان کو غلبہ دیا کرتا ہے. اور اگر ان کو غلبہ نہ دے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، تو پھر اس کا مشن ناکام ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلالت کرتی ہیں کہ بے سر و سامان اٹھتے ہیں اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں پھر وہ عالم پر چھا جاتے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے عرصے میں پھر ساری قوم پر ان کو غلبہ عطا ہوا اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میں اسلام پھیلا. تو یہ کس کی طاقت تھی کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم فتح عطا فرمائی. تو بہرحال یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کمزور ہونے کے باوجود، نہتے ہونے کے باوجود، ہر قسم کی بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات عطا کی ہیں، ان کے مشن میں کامیابی دی ہے. اور اس کا یہ وعدہ ہر نبی کے زمانے میں پورا ہوتا نظر آیا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب آیا کرتے ہیں. ہندوستان کی تاریخ لے لیں تو صرف 10 سیکنڈ میں اس بات کو ختم کروں گا کہ حضرت رام چندر جی بے سر و سامانی کے عالم میں بنواس میں تھے، راون پہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی. حضرت کرشن جی پانڈوؤں کا ساتھ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی زیادہ طاقت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 100 جو کورو تھے ان کے مقابل پہ ان کو فتح عطا فرمائی. تو یہ سارے واقعات اس بات پر دلیل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حمایت کرتا ہے، اور یہ اس کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے کہ باوجود ساز و سامان ہونے کے جہاں مخالفین کو شکست ہوئی ہے. تو راون کو شکست ہوئی، ابھی ہم نے دسہرہ منایا اسی بات کا، اور اب کل دیوالی ہونے والی ہے. تو یہ تقریب اسی بات کی ہے کہ رام چندر جی کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے. پھر اسی طرح سے جو سری کرشن جی مہاراج تھے، ان کے بالمقابل جو راجا تھا، ان کا جو رشتے میں تو ماموں تھا، کنس اس کا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو بہرحال مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، یہ صفت عزیز کے تحت ہے اور یہ دلیل ہے اس کی ہستی کی. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. کچھ ٹیلی فون کالر سے اس وقت ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان سے. ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرمہ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ الہام، وحی، کشف اور رویا میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک نبی کی اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کی مرحلہ وار حالتیں ہیں؟ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاکم اللہ. آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست ہے. جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہام، وحی، رویا اور کشوف کے بارے میں سوال ہے. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ الہام، رویا، کشوف اور وحی، رویا اور کشوف، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے. الہام اور وحی بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں، رویا اور کشوف بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں. لیکن فرق اس بات میں نہیں ہے کہ الہام الگ چیز ہے، وحی الگ چیز ہے، یا رویا اور کشوف الگ چیز ہے. فرق اس بات میں ہے کہ اپنے برگزیدہ جو اس کے بندے ہوتے ہیں، اپنے اس کے جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام اور وحی، رویا اور کشوف عطا ہوتے ہیں، اور عام
جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کو جو وہی الہام یا رویا اور کشوف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، فرق ان میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اپنے وحی اور الہام سے وہ عام بندے کو بھی اپنا وحی اور الہام عطا کر سکتا ہے، رویا کشوف عطا کر سکتا ہے، لیکن فرق اس کے عام بندے میں اور اس کے برگزیدہ انبیاء اور رسول میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو کثرت کے ساتھ وہ غیب عطا کرتا ہے، چاہے وہ الہام کی صورت میں ہو، چاہے وحی کی صورت میں ہو، چاہے رویا کی صورت میں ہو، کشوف کی صورت میں ہو۔ باریک باریک فرق ضرور ہے جس کی تفصیل اس وقت کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، وہ تفصیل اس وقت نہیں بتائی جا سکتی۔ مختصراً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عام بندوں کو بھی یہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے اور اپنے خاص بندوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاص بندوں کو کثرت کے ساتھ عطا کرتا ہے اور عام بندوں کو قلت کے ساتھ مختصر طور پہ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی، شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ تو وحی کا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہوا ہے اپنے تمام انسانوں کے لیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عام بندوں کو قلت کے ساتھ عطا کرتا ہے اور اپنے خاص برگزیدہ انبیاء اور رسولوں کو کثرت کے ساتھ وہ اپنا غیب الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے، رویا کے ذریعے اور کشوف کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے اپنے سوال میں ایک حصہ یہ بھی جوڑا کہ کیا مرحلہ وار ایسا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مرحلہ وار اپنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا کرے۔ بعض دفعہ الہام سے بھی شروعات ہو سکتی ہے، رویا سے بھی شروعات ہو سکتی ہے، کشف سے بھی شروعات ہو سکتی ہے، مرحلہ وار ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنا غیب اپنے برگزیدہ بندوں کو وہ ان تمام ذرائع سے عطا کرتا ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا، مفصل جواب تھا آپ کا۔ لندن سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد عبدالرشید صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے اس پروگرام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عبدالرشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب آپ کا پروگرام بڑا شاندار ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، بہت مفید پروگرام ہے۔ آج اس کا سوال یہ ہے جی، قرآن کریم میں بار بار آیا ہے کہ اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، برائے کرم وضاحت فرما دیں کہ غور و فکر کے آسان اصول کون سے ہیں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ جزاکم اللہ احسن و جزا۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ ہاں محترم عبدالرشید صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے لیے کئی ذرائع خود بھی بتائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش میں بڑے نشانات ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کے عقائد پر غور کرنے کے لیے یا جو مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قانون قدرت پر غور کرے انسان، کہ زمین و آسمان جو بنائے ہیں یہ کیسے چل رہے ہیں، ان کا کیا قانون ہے، اور اس لحاظ سے قرآن مجید کو پرکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قوموں کے عروج اور زوال کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ پہلی قومیں کیسے تباہ ہوئی اور آنے والی قوموں کے لیے کیا ان کے ذریعے سے نصائح ہیں، اور قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے حالات پر غور کریں۔ گویا کہ تاریخی حقائق پر بھی غور کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ کہ انسانی جو فطرت ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کے اندر بعض صفات پیدا کی ہیں، چنانچہ والدین کی محبت ہے، بچوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نمونہ ہے، بچوں کی محبت والدین کے لیے ہے۔ تو یہ تمام باتیں یہ غور کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں کہ پھر ہمارا بھی کوئی خالق و مالک ہے، اور ہم جو اپنے والدین سے اتنی محبت رکھتے ہیں اس واسطے کہ ان کے ذریعے سے ہمارا وجود عمل میں آیا، پھر یہ کہ وہ ہمیں ہماری پرورش کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ قانون قدرت پر، انسانی فطرت پر، قوموں کے عروج و زوال پر، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر قرآن تعلیمات پر کوئی شخص غور کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ حق اور صداقت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے پاس، سعودی عربیہ سے مکرم تیمور صاحب ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تیمور صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی اللہ کا فضل احسان جناب، اپنا میرا سوال یہ ہے میں جماعت احمدیہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں
اور سعودی عرب میں احمدی کہاں رہتے ہیں؟ اگر رہتے ہیں تو مجھے ان کو کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دیں، میں ملنا چاہتا ہوں ان سے۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کا ٹیلی فون نمبر تو ہمارے پاس موجود ہے کنٹرول روم میں، ہم انشاءاللہ جو بھی ذرائع ممکن ہو سکتے ہیں ہم سعودی عرب میں جو بھی جماعت احمدیہ کے اراکین ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ آپ سے رابطہ کریں۔ ان کا ایک یہ بھی تھا کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو مختصر طور پر اگر جماعت کا ان کو تعارف اگر کرا دیں گے تو۔ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا، اسلامی تعلیمات دے کر، آخری شریعت دے کر آپ کو خاتم النبیین بنایا، تو اس کے لیے پھر یہ تھا کہ ایسی کمزوری کی حالت میں آپ کو اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کمزوری کے عالم میں فتوحات کی بھی بشارتیں دی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو فتوحات عطا فرمائی، پھر سلطنتیں آپ کے عملداری میں آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ یہ عروج کے بعد یکدم زوال کے حالات بھی پیدا ہو جائیں گے، مسلمان قرآن مجید پر اور سنت رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اور اسلام برائے نام رہ جائے گا، قرآن بھی جو ہے وہ اس کے حروف رہ جائیں گے، اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کریں گے، اور ایسے زمانے میں علماء جو ہوں گے وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہوں گے، کیونکہ فتنے انہی میں سے نکلیں گے، انہی سے لوٹ جائیں گے۔ اب جب آپ نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان بگڑ جائیں گے، تو اللہ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشگوئی فرمائی کہ ایسے زمانے میں پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ آپ نے فرمایا خلافت راشدہ جب ختم ہو جائے گی تو مجددیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو گویا کہ خلافت راشدہ کے ایک متبادل کے طور پر ایک عبوری دور کے لیے مجددین کا سلسلہ جاری ہوا تاکہ امت بے سہارا نہ ہو۔ انہوں نے پھر اصلاح امت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اصلاح مجددین کے ذریعے سے ہی اصلاح کافی نہیں ہوگی، بلکہ اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے فضیلت بیان کرنے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن مجید کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر میری قوم میں سے آخرین میں سے ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو ایمان ثریہ پر بھی گیا ہوگا تو وہ اس کو واپس لے آئے گا۔ تو اس لحاظ سے مسلمان انتظار کر رہے تھے کہ کون ہے۔ چنانچہ حدیث بخاری میں اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ اس محفل میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، آن وسلم نے فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ آخرین کون ہیں؟ تو اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضور نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا لو کان الایمان عند ثریہ لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ ایمان ثریہ پر بھی گیا ہوگا تو اس کی قوم میں سے ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا جو ایمان کو ثریہ سے واپس لا کے مسلمانوں کو، جو نام کے مسلمان رہ گئے ہوں گے، ان کو کام کے مسلمان بنائے گا۔ چنانچہ ایک طرف تو مسلمان احادیث کے مطابق یہ انتظار کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو حالانکہ قرآن مجید ان کی وفات کی خبر دیتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عمر عطا نہیں کی ہے کہ جو انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افا امتا فہم الخالدون، کہ اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ سارے باقی رہ جائیں گے؟ تو وسلم نے فرمایا کہ 100 سال کے عرصے میں جب بھی عرصہ ہے اس میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا۔ مطلب یہ تھا کہ انسان کی عمر زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوتی ہے یا اس سے کچھ کم و بیش۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کی 30 آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے بعد جو آنے والے کی بشارت تھی وہ دراصل امت محمدیہ ہی کا ایسا فرد تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس قدر مقام حاصل کرے گا کہ اس کو مسیحیت کا درجہ دیا جائے گا، مہدویت کا درجہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ان پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ جس مسیح کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تو فوت ہو گیا ہے، اس کے جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ
ازالہ اوہام وغیرہ جو آپ کی کتابیں ہیں، اس میں آپ نے بڑے واضح طور پر لکھا کہ دیکھو عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اس کی جگہ پر اللہ نے تجھے مسیح بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جس مسیح نے اور مہدی نے آنا تھا وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اتنے آگے بڑھ گئے اور آپ کی اتباع اور غلامی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ تمام امت کے لوگوں سے آپ کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور اس محبت رسول اور عشق الہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور امت محمدیہ کے غلبے کے لیے اور امت محمدیہ کو امت واحدہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ اس کے بعد پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی تھا کہ خلافت کا سلسلہ جاری ہوگا، آن سلم نے بھی بشارت دی تھی ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوہ، کہ ان تمام فتنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج نبوت اور خلافت علی منہاج نبوت کو قائم کرے گا۔ لہٰذا ہمارا یہ یقین ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو بھی پورا کیا اور 1908 سے خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، اور آج اللہ کے فضل سے ہم 5ویں خلافت کے دور سے گزر رہے ہیں، جن کا جو ہمارے امام ہیں وہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہیں، جو آج کل جماعت کی بھی تربیت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کے امن و سلامتی کے پیغام کو تمام ایوانوں میں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جماعت احمدیہ کا تعارف ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کو بھی اس میں شامل ہونے کی توفیق ملے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا، آپ نے جامع طور پر جماعت احمدیہ کا تعارف پیش کیا ہے۔ تیمور صاحب، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ پروگرام MTA کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، تو امام جماعت احمدیہ عالمگیر کے جو خطبات جمعہ ہیں جماعت احمدیہ کے تعارف حاصل کرنے کے لیے وہ بھی نہایت ہی ضروری ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ امام جماعت احمدیہ عالمگیر کے جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس کو بھی باقاعدگی سے سنیں۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کے تعارف کے لیے مختلف لٹریچر ہمارے ویب سائٹ میں بھی موجود ہے alislam.org میں، جب آپ وزٹ کریں گے تو مختلف لٹریچر مختلف زبانوں میں آپ ان میں پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کا بھرپور تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کے واقعات ہم نے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے سنے ہیں۔ ابھی موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت عزیز ہے اس کا اظہار اور اس کی تاثیر آپ علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادیان باطلہ پر اسلام کو غلبہ عطا کرنے کے لیے آپ سے اللہ تعالیٰ نے خدمات لی ہیں۔ تو آپ کی زندگی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں، اس کے متعلق میں آپ سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جی جزاک اللہ۔ جیسا کہ ابھی محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب نے وضاحت سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت عزیز کے ظہور کو، اپنی اس صفت عزیز کو ہر نبی کے زمانے میں ظاہر کرتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ضمن میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پر اس طرح بھی فرماتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یعنی اور یقیناً تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے تھے اور انہوں نے اس پر کہ وہ جھٹلائے گئے اور بہت ستائے گئے صبر کیا، یہاں تک کہ ان تک اللہ کی نصرت آ پہنچی اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس میں دراصل خلاصتاً اللہ تعالیٰ نے اسی اپنی صفت عزیز کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے زمانے میں اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے اور بے سر و سامانی کی حالت میں وہ اٹھتا ہے، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کو عطا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے وہ غالب آتا ہے اور جو مخالف ہوتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی صورتحال ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بھی ہر لحاظ سے تنگ کیا گیا، ہر لحاظ سے پریشان کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی
2 آیات اللہ تعالیٰ نے الہاماً بھی آپ کے اوپر نازل کی، جو میں آپ کے سامنے ناظرین کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور آپ پر الہام بھی ہوئیں، کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دے، اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ پھر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو اپنے دیگر تمام ادیان پر، دین کے تمام شعبوں پر اس کو غالب کر دے۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کرتے ان الہاموں کے ذریعے بتایا کہ بے شک دشمن آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو عظیم الشان فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ چنانچہ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی پر غور کرتے ہیں، جب آپ نے 1880 کے زمانے میں کتاب براہین احمدیہ لکھنی شروع کی اور اس کتاب کو تحریر فرمایا، تو یہ کتاب بہت پسند کی گئی، بہت سراہی گئی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ آج تک تاریخ اسلام میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اسی طرح دیگر جو علماء اس زمانے کے تھے انہوں نے بھی آپ کی کتاب کو بہت پسند کیا، اور آپ کو ایک فتح نصیب جرنیل کا خطاب بھی دیا گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1890-91 میں جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہ جو موافقت کا ایک لحاظ سے ماحول پہلے بنا ہوا تھا، وہ یکدم مخالفت میں تبدیل ہو گیا، اور یہ حالات نے بالکل رخ پلٹ دیا، اور آپ کے خلاف سارے کے سارے علماء ہو گئے، آپ کے خلاف فتوے شروع ہو گئے، آپ کے خلاف کفر کے فتوے لکھے گئے، 200 علماء سے کفر کا فتویٰ لکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گالیوں کے اتنے خطوط میرے پاس آتے ہیں کہ میرے گھر میں ان خطوط سے صندوق بھر گئے ہیں۔ تو اتنی مخالفت آپ علیہ السلام کی ہوتی تھی، آپ کے اوپر مقدمات کیے جاتے تھے طرح طرح کے، یہاں تک کہ اقدام قتل کا مقدمہ آپ کے اوپر کیا گیا۔ ڈاکٹر مارٹن کلرک جو آپ کا مخالف تھا، ایک عیسائی تھا، اس نے آپ علیہ السلام کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ کیا۔ ایک شخص عبدالحمید نامی کو پیش کیا کہ اس کو نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈاکٹر مارٹن کلرک کو قتل کرنے کے لیے کہا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کو گواہ کے طور پر کورٹ میں پیش کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو باعزت بری فرمائے۔ پھر یہ دشمن، یہ جو مخالفین تھے، یہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پانی کا بلبلہ سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے ہم تو ایک آن کی آن میں اس کو مٹا دیں گے۔ لیکن ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نہایت ہی جلال اور پرشوکت الفاظ میں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زورا اور حملوں سے اس کی سچائی کو دنیا پر ظاہر کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ ایسے وقت کے الہامات تھے جب آپ کی ہر طرف سے مخالفت ہو رہی تھی، اور پھر ان وعدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع بھی پیدا کیے اور وہ ذرائع بتائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہ کس طرح سے یہ پیش گوئیاں پوری ہوں گی۔ ایک الہام گمنامی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو الہاماً فرمایا کہ یاتیک من کل فج عمیق و یاتون من کل فج عمیق، کہ آج کل حالات یہ بے شک یہ ہے کہ گمنامی ہے، کوئی آپ کے پاس آتا جاتا نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ گروہ در گروہ، جوک در جوک لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ محمد حسین بٹالہ میں جو آپ علیہ السلام کے پاس آنا چاہتے تھے، لوگ آپ سے ملنا چاہتے تھے، آپ کی بیعت سے مشرف ہونا چاہتے تھے، ان کو روکا کرتا تھا بٹالہ میں کہ وہاں مت جاؤ، وہ نعوذ باللہ گمراہ کر دے گا تم کو۔ لیکن وہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ کی بیعت سے مشرف ہوتے تھے۔ ایک بار امریکہ سے ایک سیاح آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے پوچھا کہ آپ کی صداقت کا نشان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری صداقت کا نشان تم ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی صداقت کا نشان کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے یہ خبر دی ہے کہ دنیا کے دور دراز علاقوں سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، اور دیکھو تم کہاں امریکہ اور کہاں قادیان کی یہ چھوٹی سی بستی
تم یہاں قادیان میرے پاس مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ان پیش گوئیوں کے نتیجے میں ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مجھے عطا کی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان نشانات کے ذریعے آپ کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچایا، اور پھر ایک چھوٹی سی جماعت سے آپ نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ 1889 عیسوی میں 40 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جماعت احمدیہ کی بنیاد پڑی، اور پھر دیکھیے آپ کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیغام کو کس طرح دنیا کے کناروں تک پھیلایا، کس طرح آپ کو غلبہ عطا کیا، تمکنت عطا کی کہ آپ کی وفات سے قبل آپ فرماتے ہیں کہ 4 لاکھ کے قریب آپ کی بیعت میں لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ 40 سے شروع ہوئے اور 4 لاکھ تک صرف آپ کے زمانے میں ہی 1908 سے پہلے پہنچ گئی تھی جماعت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس پیغام کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا، اس پیغام کے لیے جو دلائل اور براہین آپ نے دنیا کے سامنے پیش کی، 80 سے زائد کتابوں کی صورت میں، مناظروں کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نشانات آپ کے ذریعے ظاہر کیے آپ کی صداقت کے لیے، وہ دنیا کے سامنے جب ظاہر ہوئے تو آپ کا پیغام دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل سے غالب آیا، اور اس کے تعلق سے اعترافات موجود ہیں، دنیا کے مخالفین کے اعترافات موجود ہیں کہ کس طرح جماعت احمدیہ نے ترقی کی۔ اور پھر صرف آپ کے دور میں ہی نہیں بلکہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے دور میں بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو ہر سو پھیلایا، اور ہر مخالفت کے وقت اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1932 میں 1953 عیسوی میں فسادات ہوئے، جماعت کی مخالفت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کامیابی جماعت احمدیہ کو عطا کی۔ اس ضمن میں ایک جریدے کا ایک اقتباس میں پیش کرنا چاہوں گا، المنبر 23 فروری 1954 عیسوی کا ہے۔ یہ حقیقت افروز تذکرہ اس نے مخالفین کی ناکامیوں اور جماعت احمدیہ کی کامیابی کا کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے قادیانیت کا مقابلہ کیا، لیکن یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ مستحکم اور وسیع ہوتی گئی۔ مرزا صاحب کے بالمقابل جن لوگوں نے کام کیا، ان میں سے اکثر تقوی، تعلق باللہ، دیانت، خلوص، علم اور اثر کے اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیتیں رکھتے تھے۔ سید نذیر حسین صاحب دہلوی، مولانا انور شاہ صاحب دیوبندی، مولانا قاضی سید سلیمان منصور پوری، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دوسرے اکابر کے بارے ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ یہ بزرگ قادیانیت کی مخالفت میں مخلص تھے، اور ان کا اثر رسوخ بھی اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں جو ان کے ہم پایا ہوں۔ اور پھر ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، اگرچہ الفاظ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گے، لیکن ہم اس کے باوجود اس تلخ نوائی پر مجبور ہیں کہ ان اکابر کی تمام کاوشوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا اعتراف ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کی جو کامیابی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت عزیز کے ظہور کے ذریعے ہے۔ آخر میں کچھ اور باتیں بھی تھیں، ان کو چھوڑتے ہوئے کیونکہ وقت مختصر ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب سے خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ اس نے نیکوں کو تباہ اور ہلاک اور نیست و نابود کر دیا ہو، بلکہ وہ ان کے لیے بڑے بڑے کام دکھلاتا رہا ہے اور اب بھی دکھلائے گا۔ وہ خدا نہایت وفادار خدا ہے، اور وفاداروں کے لیے اس کے عجیب کام ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ ان کو کھا جائے، اور ہر ایک دشمن ان پر دانت پیستا ہے، مگر وہ جو ان کا دوست ہے ہر ایک ہلاکت کی جگہ سے ان کو بچاتا ہے، اور ہر ایک میدان میں ان کو فتح بخشتا ہے۔ کیا ہی نیک تالے وہ شخص ہے جو اس خدا کا دامن نہ چھوڑے۔ ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کو شناخت کیا۔ تمام دنیا کا وہی خدا ہے جس نے میرے پر وحی نازل کی، جس نے میرے لیے زبردست نشان دکھلائے، جس نے مجھے اس زمانے کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ تو یہ وہ خدا ہے، یہ جس نے اپنے نشانات کے ذریعے اپنے تمام انبیاء کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی کامیاب اور کامران کیا، اور اس زمانے میں بھی اپنی صفت عزیز کے ظہور کے ذریعے جہاں اپنی ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش فرمایا، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت کی صداقت کا نشان بھی، چمکتا ہوا نشان دنیا کے سامنے ظاہر فرمایا۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔
کچھ ٹیلی فون کالرز کو اس وقت ہم موقع دیں گے، ان کو بھی اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیپال سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم سمین احمد صاحب، ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سمین احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جماعت نیپال کی طرف سے اہل قادیان سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش ہے۔ وعلیکم السلام۔ میرا سلام یہ ہے مول صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبشروں و نذیروں کے طور پر ہوئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تشریف لائے تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر پیشگوئیاں انظاری جو بیان کی گئی ہیں اور خوشخبری والی پیشگوئیاں کون کون سی ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیاں صرف انذاری ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشیرًا و نذیرًا، اور آپ کو جو ابتدا میں الہام ہوا تھا اس میں یہی ذکر آتا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ تو دنیا میں ایک نذیر آیا، آپ نے فرمایا۔ نذیر کیوں کہا گیا؟ اس واسطے کہ اس زمانے کے حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ نہ صرف یہ کہ دیگر اقوام کا تو ذکر ہی کیا، مسلمان بھی برائے نام رہ گئے تھے، اور انہوں نے قرآن اور سنت رسول کو چھوڑ کر اپنے ہی بہت سارے عقائد بنا لیے تھے، قبر پرستی شروع ہو گئی تھی، بہت ساری بدعات میں مبتلا تھے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو آپ کو بشارتیں دی گئی تھیں، آپ کو یہ تھا کہ جماعت کی ترقی کے بارے میں بہت ساری پیشگوئیاں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کے ماننے والوں کے لیے آپ نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے ماننے والے اس قدر علم اور معرفت میں ترقی کریں گے کہ وہ تمام لوگوں کے منہ بند کر دیں گے۔ تو چنانچہ آج دیکھیں کہ علم کلام کے اعتبار سے، تبلیغ اسلام کے اعتبار سے، جہاں کہیں بھی ہم کسی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کلام جو آپ نے اس دنیا میں دیا ہے، اس کی روشنی میں ان تمام کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جماعت کی ترقی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں روس میں اپنی جماعت کو ریت کے ذروں کی مانند پھیلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ زمانہ بھی آ رہا ہے، کیونکہ اب روس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دنیا دیکھے گی۔ پھر اسی طرح سے اپنی جماعت کے بارے میں بھی آپ نے پیشگوئیاں فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور اس کے علاوہ اپنی مقدس اولاد کے بارے میں بڑی پیشگوئیاں کی ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ علم و معرفت میں ترقی حاصل کریں گے، خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑیں گے، اور اپنی تمام اولاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے مبشر اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی بشارت دی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری بشارتیں ایسی ہیں جو صرف انذاری پیشگوئیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کے بالمقابل تبشیری پیشگوئیاں بھی ہیں، جو جماعت کے بارے میں بھی ہیں، عالم میں اقوام کے بارے میں بھی ہیں، اور اسی طرح سے امن و امان کے پھیلانے کے اعتبار سے بھی ہیں۔ تو جیسا کہ ہمارے پیارے امام آج کل تمام پارلیمنٹس میں جا کے، چاہے وہ امریکہ کی پارلیمنٹ ہو یا اسی طرح سے آج کل کینیڈا کے آپ دورے پر ہیں، وہاں کے بھی پارلیمنٹ میں آپ نے خطاب کیا اور اسلام کی حسین تعلیمات کو پیش کیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں، مسلمانوں نے تو کبھی ہمیں توجہ نہیں دلائی ہے۔ تو یہ ایسی تمام باتیں ہیں کہ جو انذاری پیشگوئیوں کے ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی بہت سے زیادہ ہیں، اور اگر آپ کو موقع ملے تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات اور بشارات پر مشتمل تذکرہ نامی کتاب شائع شدہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف انذاری پیشگوئیاں ہی نہیں ہیں، بلکہ بہت سی بشارتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ پاکستان سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم فہیم احمد راشد صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فہیم احمد راشد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، حضرت مسیم آپ اس طرح تعریف کرواتے ہیں کہ بچیوں کے جسموں کی طرف سے نظر اختیار کریں، اس سے کیا مراد؟
ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی عبارت کے تعلق سے ان کا سوال تھا کہ سچے ہوتے ہوئے جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو، اس کی وہ تفصیل چاہ رہے ہیں، مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست ہے۔ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو۔ اس کی مثالیں ہمیں، جیسے ہم انبیاء کے زمانوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو تقریباً کئی انبیاء کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ مسیح السلام کے زمانے کا بھی ذکر ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہوا، دوسرے انبیاء کے زمانوں کا ذکر ہوا۔ ان انبیاء کے زمانوں کے حالات پر اگر ہم غور کریں تو اس جو حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فکرہ ہے، یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اٹھتا ہے، دعویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان کے حالانکہ وہ سچے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو شامل ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو دبایا جاتا ہے، اور ایسے ان کو دبایا جاتا ہے جیسے جھوٹے کو دبانا چاہیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فقرہ بیان فرمایا ہے، اس میں دراصل اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک آپ سچے ہو، لیکن سچے ہونے کی حالت میں آپ کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ تذلل آنا چاہیے، انکسار آپ کے اندر آنا چاہیے، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ تو اس میں دراصل جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ اس بات کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کی طرف اشارہ فرمائے ہیں کہ عاجزی آنی چاہیے، سچائی کے ساتھ ساتھ انکساری آنی چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے، کبر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب مخالفت ہو، مخالفت میں گالیاں تمہیں دی جائیں تو گالیاں سن کے دعا دو، پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ تو دراصل یہ اسی انکسار کی طرف اشارہ ہے، اسی تذلل اور عاجزی کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک آپ سچے ہیں، لیکن سچائی کے ساتھ تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری آنی چاہیے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ پاکستان سے ہی ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، مکرم شیخ رضوان احمد صاحب، ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شیخ رضوان احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کے بارے میں یہ پچھلے پروگراموں میں سنا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے جو پہلا حصہ ہے دعوے سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کو ایک مثال کے طور پر اور نمونہ کے طور پر پیش کرواتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمام انبیاء اس میں شامل ہیں کہ اس میں استثناء ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ میں فرعون کے پاس جاؤ، انہوں نے سمجھا کہ میں نے تم پہ اچھے قتل کیا ہوا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ اس کی پرواز سے مجھے گزرا نہ لیں۔ میرا سوال یہ کہ کیا اس سے کوئی استثناء بھی ہے کہ تمام انبیاء کے ایک ہی طرح کے حالات کے باوجود اس پہ لاگو آئے گا، یہ استثناء ہے اس میں؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے۔ رضوان صاحب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار صداقت کے طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرم من قبلہ افلا تعقلون، کہ اس سے پہلے میں نے تمہارے سامنے اپنی زندگی گزاری ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ دلیل بیان کی گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے کہ شروع سے لے کر دعوی نبوت تک آپ کی زندگی بڑی پاک و صاف رہی ہے۔ لوگ صدوق اور امین کہتے تھے، اس لحاظ سے کہ پھر گناہوں سے پاک تھے۔ عرب میں شراب نوشی عام تھی، لیکن کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ زناکاری اور اسی طرح سے عشق یا قصے بیان کرنا یہ عام بات تھی، کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی گئی، اور نہایت پاکیزہ زندگی آپ نے گزاری۔ تو گویا یہ دلیل بیان کی گئی ہے کہ نبی کی زندگی جو پہلی گزرتی ہے وہ تمام قوم کے اندر ایک نمونہ ہوتی ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کے لیے ایک نمونہ ہے، تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے صرف وسلم کے لیے نہیں بیان کیا، بلکہ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، یا صالح قد کنت فینا مرجوًا، بھئی ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی تم سے، ہم تمہاری لیڈری کی خواہش کر رہے تھے، لیکن یہ تم نے کیا دعویٰ کر دیا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو گویا کہ وسلم کا جو معیار بیان کیا گیا ہے، یہ معیار تمام انبیاء پر بھی صادق آتا ہے کہ ان کی پہلی زندگی، دعوے سے پہلے کی زندگی یقینی طور پر بڑی پاک و صاف ہوتی ہے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے صدوق اور امین ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب یہ وہاں سے
مصر سے چلے گئے تھے حضرت صالح علیہ السلام کے شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس، تو وہاں پر جا کے انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے آئے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، 2 لڑکیاں نوجوان کھڑی ہیں، وہ پیچھے وہ پانی نہیں پلا رہی تھیں۔ انہوں نے جا کے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ وہ کہنے لگے جب تک یہ لوگ پانی پلا کے نہیں چلے جائیں گے ہم پانی نہیں پلا سکتی، لہذا تو انہوں نے کیا کیا، ان کے جانور لیے اور جا کر وہاں پر پانی پلایا اور ان کو پھر جانور سپرد کر دیے۔ اور اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کے ذکر کیا کہ اس طرح سے ہم پہلے پانی پلا کر آ گئی ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک شخص تھا، وہ بڑا حیادار اور عام آدمی جیسے کہ عورتوں کو گھور گھور کے دیکھنا کرنا، اس طرح کی عادت نہیں دیکھی انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ معلوم ہوتا ہے اجنبی ہے، اپنے باپ سے کہا کہ ان کو نوکر رکھ لو گھر میں، کیونکہ ان من استاجرت لقوی امین۔ 2 باتیں بیان کی کہ تگڑا ہے، لوگوں کو دھکا وکا مار کے اس نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، لوگوں کو ہٹایا۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ امین بھی ہے، وہ خیانت نہیں کرنے والا معلوم ہوتا ہے، اس واسطے کہ ہم پر کوئی بد نظری نہیں ڈالی اس نے۔ تو یہ زندگی کا واقعہ آپ نے جو ذکر کیا کہ قتل کا واقعہ ہوا ہے ان کے زندگی میں، یہ اصل میں اتفاقی بات تھی کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص اور ایک جو قبطی تھا یا فرعون کے قوم سے تعلق رکھنے والا تھا، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص زیادتی کر رہا تھا، انہوں نے صرف ایک مکہ مارا اس کو، مکہ مارنے کے قرآن میں بھی آتا ہے وَقَذَا ہو، اس نے مکہ مارا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شراب کا عادی تھا اور اس کا مکہ مارنے کے نتیجے میں کہیں جگر وگر پہ کہیں چوٹ لگی ہے تو وہ مر گیا۔ تو یہ اتفاقی بات تھی، وہ قتل کا واقعہ عمدن نہیں تھا کہ آپ نے تلوار لی ہو اور جا کے مارتے پھرے ہوں، بلکہ ایسے اتفاقی واقعات کو عام طور پر کسی کے اخلاق پر جو ہے وہ دھبا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اتفاقی بات کو یہ الگ بات ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اپنی عام زندگی جو تھی وہ بہرحال فرعون کے محل میں پلے بڑھے، لیکن ان کے اندر حد درجے کی پاکیزگی پائی جاتی تھی اور خدا سے تعلق ان کا پایا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ اصول جو قرآن مجید نے بیان کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ تمام انبیاء کی زندگی جب ہم پرکھتے ہیں تو اس اصول پر مکمل اترتی ہے۔ تو لہٰذا قتل کا واقعہ اتفاقاً ہو جانا یہ ان کی زندگی پر کوئی دھبا نہیں لگاتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں پاکستان سے، مکرمہ مہک عزیز صاحبہ، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جزاکم اللہ، شکریہ۔ اگرچہ ہم بہت سے پروگرام میں اس سوال کے تعلق سے تفصیلی جواب دے چکے ہیں، مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست ہے کہ اختصار کے ساتھ۔ جی، مختصر جواب تو اس کا یہی ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض غیر احمدی دوست جو ہیں وہ اس کا فرق بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول صرف ایسے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت نازل ہو، اور نبی جو ہیں وہ تمام جو دیگر انبیاء ہوتے ہیں یہ ان پر اطلاق پاتا ہے۔ لیکن جب قرآن مجید پر ہم غور کرتے ہیں تو ایسی کوئی بات ہمیں قرآن مجید سے نہیں پتہ لگتی، بلکہ قرآن مجید سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ ایک ہی وجود کو اللہ تعالیٰ رسول بھی کہتا ہے اور نبی کہتا ہے۔ اس کی بہت ہی واضح مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قرآن مجید میں ہے، جس کے بارے میں تمام ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے نبی نہیں تھے کہ جن پر کوئی شریعت نازل ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسولاً نبیّا دونوں الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ پھر دوسری بات یہ بھی عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ رسول اور نبی دونوں کا منصب اور مقام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ منذرین و مبشرین۔ رسول کا ذکر جہاں آیا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، وہ مبشرین اور خوشخبری دینے والے ہیں، اور نبی کا ذکر جہاں پر آیا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہی مقصد بتایا کہ وہ ڈرانے والے ہیں اور مبشر ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں مختصر سی باتیں جس سے ہمیں واضح طور پر پتہ لگتا ہے کہ رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی رسول کو اللہ تعالیٰ، ایک ہی وجود کو اللہ تعالیٰ رسول بھی کہتا ہے اور نبی بھی کہتا ہے۔ جی، جزاک اللہ تعالیٰ۔ تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دوں اپنی بہن کے لیے جی کہ نبی عام طور پر اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کثرت سے امور غیبیہ ظاہر کرے۔ نبا کے معنی خبر دینے کے ہیں،
نبی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہو، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے والا ہو۔ دو لفظ تو الگ الگ ہیں لیکن دراصل حیثیت ایک ہی ہے، ایک شخص نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، جیسا کہ مول صاحب نے اس کا ذکر کیا۔ تو کثرت سے امور غیبیہ کے اظہار کا ہونے کے اعتبار سے اس کو نبی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جو اس کے ذریعے سے دیا گیا ہوتا ہے وہ لوگوں تک جب پہنچاتا ہے تو رسول کے معنی ہے پیغامبر، جو پیغام پہنچانے والا۔ تو آدمی ایک ہی ہوتا ہے لیکن دو حیثیتیں الگ الگ ہیں اس کی، اس لحاظ سے ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اب ہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہمارا یہ سوال ہے کہ اب ہم صفت حفیظ کے تعلق سے بات کریں گے اور اس کی تفصیل آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح انبیاء کرام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی کیا مثالیں موجود ہیں، اس کے بارے میں آپ سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ پہلے میں اس بارے میں ذکر کر چکا ہوں پہلے سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت بھی کیا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی شیطان سے یا ابلیس سے، یا اس زمانے کا جو بڑا سردار تھا جس کو کہ ابلیس اور شیطان کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، تو اس کے شر سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے بہکایا تو ضرور تھا، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس شجرے کے پاس نہیں جانا یا اس خاندان سے تعلق نہیں رکھنا، تو لیکن بعض دفعہ آدمی ہوتا ہے نا کہ بڑا نصیحت کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ یہ شیطان کے بارے میں بھی آتا ہے انی لکا من الناصحین، بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم چلو تو صحیح، تو وہ لوگ تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ تو ایسے ہی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے پاس چلو بھئی وہ ایمان لے آئیں گے، تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن دراصل ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب آدم علیہ السلام اس شجرے کے پاس گئے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے جو بدنیتیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اس واسطے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کوئی ان کا ظاہری ارادہ نہیں تھا، غلطی سے وہ چلے گئے تو وہ الگ بات ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس تکلیف سے بچا لیا جو کہ اس خاندان سے یا اس شجرے سے ہونے والی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی میں نے مثال دی کہ کس طرح سے نمرود کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ پھر اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اس کا پھر آگے تفصیل سے بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ صرف مسیح علیہ السلام سے متعلق ہے یا جی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے کہ فرعون اور اس کا لشکر آپ کے تعاقب میں چلتا ہے، اور بنی اسرائیل کہتے ہیں بس اب تو ہم پکڑے گئے ہیں، بالکل لشکر سامنے پیچھے سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے ہماری حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور فرعون کا لشکر جو ہے ہم کو تباہ و برباد کر دے۔ اور ہوا ایسا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی کہ جب وہ جانے لگے ہیں تو اس وقت جزر کا وقت تھا، یعنی سمندر کا پانی پیچھے کی طرف ہٹ گیا تھا، یہ بنی اسرائیل پہنچ گئے دوسرے کنارے پر، اور فرعون کا لشکر جب پیچھے سے آیا ہے ان کے رتھ جو ہیں وہ ریت پہ دھس گئے، اور اس کے نتیجے میں ان کو نکالتے نکالتے اتنا وقت ہو گیا کہ وہ جزر کا بعد پھر جو مد کا واقع ہوتا ہے، پانی گھٹتا ہے پھر بڑھتا ہے، تو اس کو مد و جزر کہتے ہیں۔ تو پانی جب بڑھنا شروع ہوا ہے تو پھر وہ وہاں سے نکل نہیں سکے، اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، فرعون بھی اسی میں غرق ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے فرعون کے ذریعے۔ پھر دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یہودیوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ جھوٹا نبی ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کو صلیب پر لٹکا دیا جائے، کاٹھ پر چڑھا دیا جائے۔ تو جو کاٹھ پر لٹکایا جاتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ لعنتی ہوتا ہے، اس کی روح اللہ کی طرف نہیں جاتی ہے، یہ بھٹکتی پھرے گی، لہٰذا انہوں نے کوشش کر کے ان کو صلیب پر لٹکا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر آخر غالب آئی۔ اللہ تعالیٰ نے صلیب پر آپ کی موت واقع نہیں ہونے دی، بلکہ بے ہوشی کی حالت میں ان کو اتارا گیا، پھر ایک قبر نما کمرے میں آپ کو رکھا گیا، وہاں پر آپ کے حواریوں نے
بہت سارا ادویہ لا کر، لوبان وغیرہ کا انجیل میں بھی ذکر آتا ہے کہ لا کے ان کو وہاں پر رکھ کے ان کے زخموں کا علاج کیا، اور 3 دن کے بعد پھر جب ان کے زخم کچھ مندمل ہو گئے تو پھر وہ حواریوں کو ملے ہیں، اور حواریوں نے تعجب کیا کہ یہ زندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو دیکھو یہ میرے ہاتھ کے جو زخم کے نشان ہے وہ دکھائے، ان کو پیروں میں زخم کے نشان دکھائے، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، اور پھر یہ جو پہاڑ ہے جلیل کا اس کے اوپر وہاں ملاقات ہوئی حواریوں سے، پھر وہاں سے نکل کر پھر آپ نصیبین کے راستے ہوتے ہوئے افغانستان اور کشمیر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کو صلیب پر مرنے نہیں دیا، بلکہ صلیب سے زندہ آپ اتارے گئے۔ یہی تو ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے، اب یہ دیکھیے کہ موقع کی جو گواہ ہے، آئی وٹنس جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے، یہ اس زمانے کی 2 قومیں تھیں، ایک یہودی تھے اور دوسرے عیسائی۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے صلیب پر لٹکا کر مار دیا، اور عیسائیوں نے دیکھا کہ صلیب پر واقعی مردہ کے ہونے کی حالت میں آ گئے ہیں، حالانکہ بے ہوشی کے حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ بعد میں یہ قصے بن گئے کہ تاکہ ان کا تعاقب نہ کیا جائے، لوگوں نے کہہ دیا جلیل پہاڑ سے ہو کے وہ بادلوں سے ہو کر آسمان پر چلے گئے، حالانکہ نہ کوئی آسمان میں آج تک گیا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت ان کی ہے۔ اور غور طلب یہ بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ مشکل واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اسی زمین پر رکھ کر ہی جو ہے ان کی حفاظت کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی عجیب واقعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں رکھ کر ان کی حفاظت فرمائی، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ صحیح سالم افغانستان اور پھر کشمیری ویا کے، جو کہ 10 قبائل ان کے وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے یا ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، ان کی انہوں نے جا کر تربیت کی، حتیٰ کہ اس رنگ میں ان کی تربیت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور آپ کا پیغام دنیا میں پھیلا، اور وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین میں سے جا کے انہوں نے اسلام کا پیغام وہاں دیا ہے، تو سب کے سب ان بشارتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی زندگی میں ایسے واقعات دکھائے ہیں کہ اسی زمین پہ رکھ کے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور یہ اس کی صفت حفیظ کے تحت ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ بے شمار واقعات ہیں، وسلم کے بارے میں بھی آپ کے بارے میں ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ تائید و نصرت کے ذریعے سے غلبہ بھی عطا کرتا ہے، دوسرے ان لوگوں کو لوگوں کی تکالیف سے عموماً عام طور پر ایسا ہے کہ تمام نبی بچائے جاتے ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جاتا، بعض انبیاء قتل بھی ہوئے ہیں لیکن اپنا مشن پورا کرنے کے بعد۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت حفیظ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے کہ ایسے افراد یا ایسے لوگ جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ غیب سے فرماتا ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے بالمقابل ان کو فتح یاب عطا کر فتح دیتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایسا خدا موجود ہے جو غیر معمولی حالات میں اپنے انبیاء کی اور ان کی جماعتوں کی حفاظت بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ مختلف انبیاء کی سیرت سے ہم نے یہ واقعات سنے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حفیظ کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، تو میں سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کے تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حفیظ کا ظہور ہوا ہو۔ جی جزاک اللہ۔ میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ظہور ہوا ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا ہے اور پورے عتم طور پر ہوا ہے، اور یہ صفت حفیظ ہے اس کا بھی ظہور کامل طور پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہوا ہے، آپ کے ذریعے ہوا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور نبی مبعوث فرمایا، تو اس سے پہلے جیسا کہ ذکر پہلے بھی آیا کہ آپ کو امین اور صدوق کہا جاتا تھا، لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا تو مخالفت شروع ہو گئی، مخالفت کا طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا اور ہر طرح سے آپ کی مخالفت کی گئی۔
لیکن ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا، اور اس کے ساتھ یہ وعدہ دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا، لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حفیظ کے تحت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ ہر موقع پر دشمنوں سے آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ چنانچہ جب ہم آپ کی زندگی پر، آپ کے حالات پر، آپ کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں، تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ رنگ میں، عظیم الشان رنگ میں حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائی۔ وقت کی رعایت سے ایک یا دو واقعات جتنا بھی وقت ملتا ہے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مخالفین نے ہر لحاظ سے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ مکہ کے دور کے ابتدائی 13 سال تک ہر لحاظ سے آپ کو تنگ کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا گیا، ان کو ستایا گیا، ہر قسم کا ظلم اور جبر جو کیا جا سکتا تھا ان پر کیا گیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس ظلم کے باوجود بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزم سے باز نہیں آ رہے ہیں، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اور حل نکالنا چاہیے۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ قریش جو تھے، بڑے بڑے اکابرین قریش جو تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے، وہ دارالندوہ میں جمع ہو گئے اور انہوں نے وہاں میٹنگ کی کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ کئی مشورے وہاں لوگوں نے دیے۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آہنی زنجیروں میں جکڑ کر قید کرنا چاہیے۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو جلائے وطن کر دینا چاہیے۔ اسی طرح مختلف مشورے مختلف لوگوں نے دیے، لیکن بالآخر ابو جہل کے اس مشورے پر عمل ہوا کہ اس نے یہ مشورہ دیا کہ قریش کے مختلف قبائل میں سے ایک نوجوان کو کھڑا کیا جائے، ان کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور وہ سارے مل کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ چنانچہ یہ تجویز طے پائی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اس مشورے پر عمل درآمد کے لیے کہ آج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو ادھر تو یہ ان کے عزائم تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جب لوگ تیرے خلاف تدبیر کر رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں گے یا جلائے وطن کر دیں گے یا قتل کر دیں گے، تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر اور تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ اسی رات قریش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد محاصرہ کرتے ہوئے جمع ہو گئے، قریش کے نوجوان تلواریں لے کر کہ آج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اذن ہوا تو آپ اپنے گھر سے بحفاظت نکلے اور ان کے سامنے نکلے، اور ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکلے ہیں۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کو پہلے سے انہوں نے بتایا ہوا تھا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو چلتے چلتے غار ثور تک پہنچے اور غار ثور کے اندر داخل ہو گئے۔ اگلے دن جب قریش نے دیکھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو امانتوں کا حساب پیچھے ہے وہ مکمل کر کے وہ بھی پھر بعد میں ہجرت کریں۔ تو قریش نے دیکھا کہ حضرت علی یہاں پر موجود ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو وہ حیران ہو گئے اور وہ غصے سے بھر گئے کہ ہمارا تو یہ ارادہ تھا کہ آج یہ قصہ ہی ختم کر دینا ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے۔ تو اس غصے سے بھر کے پھر قریش کے بڑے بڑے اکابرین نے اعلان کیا کہ جو بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دے دیے جائیں گے۔ چنانچہ کئی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، اپنے سراغ رسانوں کے ساتھ نکلے، سراغ رسانوں کو ساتھ لے کر نکلے، اور چلتے چلتے اس غار تک پہنچے، غار ثور تک،
जिसके अंदर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। उस गार के करीब पहुंचकर सुराग रसान ने यहाँ तक कहा कि यहाँ तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशानात पहुँचते हैं, अब या तो इस गार के अंदर है या फिर यहाँ से आसमान पर चढ़ गए हैं, आसमान के ऊपर पहुँच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आवाज़ें सुन रहे थे, ये बातें सुन रहे थे, तो बशरी तकाज़े के मुताबिक वो थोड़े घबराए और उन्होंने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कि अब तो अगर ये थोड़ा सा झुक कर देखेंगे तो हमें पकड़ लेंगे। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही मुतमईन इत्मीनान के अंदाज़ में उनको मुखातिब करते हुए फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि घबराओ मत ए अबू बकर, यकीनन अल्लाह ताला हमारे साथ है। और फिर देखिए वो अल्लाह ताला की माइयत कैसे ज़ाहिर और साबित हुई कि बावजूद इसके, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि वो उस गार के दहाने तक पहुँचे और सुराग रसानों पर बड़ा यकीन किया जाता था। उस ज़माने में सुराग रसानों की बात को माना जाता था, लेकिन किसी ने उस सुराग रसान की बात को नहीं माना और उस गार के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ, किसी ने भी गार के अंदर नहीं देखा और वहीं से पलट के वापस आ गए। फिर 2-3 दिन के बाद हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उस गार से निकले और मदीना की तरफ रवां हुए, तो पीछे से सुराका अपने घोड़े पर दौड़ता हुआ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा। वो इसी इरादे से आया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी तौफीक नहीं बख्शी कि वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ सके। कई बार उसका घोड़ा जो है उसके अगले पाँव ज़मीन पर धंस रहे थे और वो वहाँ से बाहर नहीं आ रहा था। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़त हफ़ीज़ का ज़ुहूर यहाँ पर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ज़ाहिर फरमाया और अपनी हस्ती का सबूत ज़ाहिर फरमाया। बहुत सारे वाक़यात हैं, वक्त मुख्तसर है, लेकिन इस ज़मन में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही बसीरत अफरोज़ वाक़या है जिसमें कई वाक़यात का ज़िक्र खुलासतन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उसको पेश करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 5 मौक़ों का ज़िक्र हुज़ूर ने फरमाया कि 5 मौक़े हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहायत नाजुक पेश आए थे, जिनमें जान का बचाना मुहालात से मालूम होता था। अगर आन जनाब दर हकीकत खुदा के सच्चे रसूल न होते तो ज़रूर हलाक किए जाते। एक तो वो मौका था जब कुफ़ार कुरैश ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया और कस्में खा ली थीं कि आज हम ज़रूर कत्ल करेंगे। दूसरा वो मौका था जबकि काफिर लोग उस गार पर माँ एक ग्रोह कसीर के पहुँच गए थे, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ हज़रत अबू बकर के छुपे हुए थे। तीसरा वो नाजुक मौका था जबकि उहद की लड़ाई में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए थे और काफिरों ने आपके गिरद मुहासरा कर लिया था और आप पर बहुत सी तलवारें चलाईं मगर कोई कारगर न हुई। ये एक मौजज़ा था। चौथा वो मौका था जबकि एक यहूदिया ने आन जनाब को गोश्त में जहर दे दी थी और वो जहर बहुत तेज़ और मुहलिक थी और बहुत वज़न उसका दिया गया था। 5वां वो नहायत ख़तरनाक मौका था जबकि खुसरू परवेज़ शाह फ़ारिस ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए मुसम्मम इरादा किया था और गिरफ़्तार करने के लिए अपने सिपाही रवाना किए थे। बस साफ ज़ाहिर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन तमाम पुरख़तर मौक़ों से नजात पाना और इन तमाम दुश्मनों पर आखिरकार गालिब हो जाना एक बड़ी ज़बरदस्त दलील इस बात की है कि दर हकीकत आप सादिक थे और खुदा आपके साथ था। तो कितने अजीम शान रंग में अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़त हफ़ीज़ का ज़ुहूर आपके ज़रिए फ़रमाया और जहाँ तक अपनी हस्ती का सबूत दुनिया के सामने पेश फरमाया, जैसा कि मैंने पहले कहा, वहाँ हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को भी दुनिया के सामने ज़ाहिर फरमाया। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। एक कॉलर थे जिसने सवाल पेश किया है, उनको हम ऑफ़लाइन लेंगे। यूके से हमारे ख़ान साहब हैं, एक दोस्त हैं। उनका सवाल ये था कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तहरीरात में ये लिखा है कि मैं वालिद और भाई के नक्शे कदम पर चल पड़ा हूँ। इसका हवाला भी उन्होंने दिया है कि रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 8 और सफ़ा नंबर 38 में है ये हवाला। तो उनका ये सवाल है कि इस नक्शे कदम से क्या मुराद है। मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब से पूछना चाहूँगा। ये दरअसल नूरुल हक़ हिस्सा अव्वल का ज़िक्र है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने गवर्नमेंट अंग्रेज़ी के जो ख़िदमात आपके वालिद साहब ने की थी, चुनांचे अब तारीख़ का बड़ा मशहूर वाक़या है कि उस दौर में पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर बड़ी बदअमनी थी। वो दौर जो है बड़ा ज़ालिमाना दौर था, मजहबी आज़ादी नहीं थी, अज़ानें नहीं देने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, मस्जिदों को मिसमार किया जाता था, बल्कि उनको अस्वबल भी बनाया जाता था।
تو اس لحاظ سے مذہبی آزادی بھی نہیں تھی اور پورا امن و امان غارت ہو گیا تھا. اور جب سے گورنمنٹ انگریزی نے یہاں قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر امن و امان بحال کر دیا, مذہبی آزادی انہوں نے دی. اور اس اعتبار سے آپ کے والد سرکاری فوج میں بھی ملازم تھے. آپ نے جب یہ غدر کا واقعہ ہوا ہے سن 1857 میں, اس وقت آپ نے 50 گھوڑ سواروں کے ساتھ گورنمنٹ انگریزی کی مدد بھی کی تھی, اس اعتبار سے کہ گورنمنٹ انگریزی جو ہے وہ امن و امان قائم کرنے والی ہے اور مذہبی رواداری قائم کرنے والی ہے اور تمام مذاہب والوں کو اپنے اپنے اعتبار سے عبادت کرنے کا حق دینے والی ہے. تو یہ پس منظر ہے اس کا. تو جب آپ کے والد صاحب نے گورنمنٹ انگریزی کی اتنی خدمت کی ہے تو آپ کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ کے بڑے بیٹے حضرت مرزا غلام قادر صاحب انہوں نے پھر گورنمنٹ انگریزی کی خدمات بھی کی, پھر آپ نے ملازمت بھی کی تھی گرداسپور میں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان تمام احسانات کے بدلے جب مرزا غلام قادر صاحب کی وفات ہو گئی ہے تو میں اپنے باپ اور بھائی کے نقش قدم پر چلا, اس اعتبار سے کہ وہی پس منظر وہی ہے کہ پنجاب میں جو امن و امان بحال کیا گورنمنٹ انگریزی نے, اس کے بالمقابل میں نے بھی گورنمنٹ انگریزی کے احسانات کا شکر ادا کرنا اپنا فرض سمجھا. تو نہ اس واسطے کہ کوئی دولت آپ نے حاصل کی ہے, نہ کوئی رتبہ آپ نے حاصل کیا, بلکہ آپ نے فرمایا میرے پاس مال و دولت تو تھی نہیں, تو لہٰذا میں نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا, اس کے دین کی خدمت میں لگا اور بہت ساری کتابیں لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. میرے پاس مال و دولت اور گھوڑے ووڑے تو تھے نہیں کہ میں گورنمنٹ انگریزی کی مدد کرتا, ہاں البتہ قلم میرے ہاتھ میں تھا, میں نے اسی کو اپنا گھوڑا بنایا اور اسلام کی اشاعت کے لیے میں نے کمر باندھی اور میں نے بہت سارے اسلامی عقائد کی ترویج کے لیے اپنا قدم اٹھایا. اور اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ چنانچہ آپ نے ملکہ وکٹوریہ کو جو ہے نا, ایک ملکہ قیصریہ, اس کو قیصریہ کہتے ہیں, تو اس کو خدمت میں اسلام کی تعلیم سے متعلق تحفہ قیصریہ نام کی کتاب بھی آپ نے لکھی. اس میں آپ نے اس کے احسانات کا بھی شکر ادا کیا کہ آپ کی گورنمنٹ نے یہاں امن و امان بحال کیا, اور دوسرے آپ نے ان کو تبلیغ بھی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, ان کو قبول کرنے کی جو ہے آپ نے دعوت دی ہے. تو یہ بڑا جرأت مندانہ قدم تھا کہ گورنمنٹ انگریزی کے اس حد تک لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب نعوذ باللہ من ذالک گورنمنٹ انگریزی کے پٹھو تھے, ایجنٹ تھے وغیرہ, حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ اس زمانے کے حالات کے مطابق گورنمنٹ انگریزی نے جو مذہبی رواداری قائم کی, مذہبی آزادی قائم کی, اس کے احسان کے بدلے میں آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ملکہ وکٹوریہ کو آپ نے باقاعدہ تحفہ قیصریہ کے نام سے کتاب لکھ کر اسلام کی تبلیغ بھی کی ہے. تو یہ دیکھیں کہ اپنے قلم کے ذریعے سے آپ نے کسر صلیب کی, وہ گورنمنٹ کی احسانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ان کے خدا کی وفات کا آپ نے ثبوت دیا کہ تم جس کو خدا مانتے ہو, خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہو, وہ تو کب کا فوت ہو چکا ہے, اور آسمان پہ تو وہ گیا نہیں ہے, وہ زمین میں ہی فوت ہوا, کشمیر میں آیا, اس کی قبر فلاں جگہ ہے. یہ ساری باتیں ہیں. تو بہرحال بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ گورنمنٹ انگریزی کی اگر مسیح موعود علیہ السلام نے تعریف کی ہے, یا آپ نے یہ اگر ذکر کیا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے نقش قدم پر چلا, تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ انگریزی کے احسانات کا شکریہ ادا نہ کرنا. اس واسطے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو اس اعتبار سے گورنمنٹ انگریزی نے جو احسانات پبلک پر کیے تھے, ان احسانات کو کی سراہنا کرنا اور ان کی خدمت کو سراہنا یہ کوئی جرم نہیں تھا, نہ اسلام کے خلاف تھا, بلکہ اس کے بالمقابل آپ نے ان کی جو ملکہ تھی اس کو پیغام اسلام پہنچایا, شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے یہ احسان کیا, اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کیا اسلام کا پیغام پہنچایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, ان کو مان لینے میں ہی برکت ہے. اسلام کو مان لینا, جیسا کہ وسلم نے عیسائی بادشاہوں وغیرہ کو لکھا تھا اسلم تسلم, کہ تم اسلام لاؤ تو تم امن میں آ جاؤ گے, تو ان کو بھی یہی پیغام دیا ہے.
تو بہرحال اس میں انگریزوں کی خوشامد کرنا یا ان کا ایجنٹ ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر شریف آدمی کا کام ہے کہ کوئی شخص اگر ان پر احسان کرتا ہے تو ان کا شکریہ ادا کرے۔ اس بنا پر آپ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے والد اور بھائی کے نقش قدم پر چلا کہ گورنمنٹ انگریزی کا شکریہ ادا کرنا ہم پر فرض ہے کہ اس نے اسلام کی تعلیمات کو ہمیں اپنانے، نمازیں ادا کرنے، مسجدوں کو آباد رکھنے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا جو آخری سوال ہے وہ بھی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حفیظ کا ظہور ہوا ہو۔ صفت حفیظ کے اعتبار سے دیکھیے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ آپ گرداسپور میں یہ ایک مقدمے کے سلسلے میں قیام پذیر تھے، آپ کے ساتھ اور کئی لوگ تھے کہ ایک ایسی جگہ پر آپ کو ٹھہرایا گیا۔ پہلے تو دیکھا کہ گرمی تھی، چھت پہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن دیکھا کہ وہاں پر مڈیر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا میں یہاں نہیں سوؤں گا، اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس چھت کی مڈیر نہ ہو وہاں پر نہیں سونا چاہیے۔ آپ اندر آ کے سو گئے اور آپ کے ساتھی بھی جو ہے سب کے سب اندر آ گئے۔ رات کے وقت آپ نے کچھ آواز سنی، ٹک 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 کر کے ایسی آواز آئی، تو آپ کو محسوس ہوا کہ چھت میں سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے اٹھایا کہ دیکھو ایسی آواز آ رہی ہے کہ کہیں چھت نہ گر جائے، اس واسطے تم ہوشیار ہو جاؤ، چلو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور، یہ پرانی شیطروں میں سے ایسی آوازیں آتی رہتی، کوئی بات نہیں ہے، آپ سو جائیں آرام سے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اسی طرح کی کرکراہٹ سی آواز سنی۔ آپ نے لوگوں کو اٹھایا، کہنے لگے کہ نہیں، مجھے تو خدشہ معلوم ہوتا، فوری طور پر نکلو یہاں سے۔ لوگ اس وقت بھی آناکانی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، حکم دیا کہ فوری طور پر نکل چلو۔ سب کو نکالا۔ آخر میں آپ نکلے، آپ کا ایک پاؤں ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ تھم سے پوری کی چھت گری۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ آپ کا ایک الہام بھی ہے کہ یاسمک اللہ ولا لم یاسمک الناس، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا چاہے لوگ تیری حفاظت نہ کریں۔ اس کے ساتھ چونکہ وقت بھی نہیں ہے، مختصر ایک بات اور کہ شملے میں کہتے ہیں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور ان کے کچھ اور دوسرے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مشورہ کر رہے تھے کہ مرزا صاحب کا تو دن بدن اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔ تو یہ باتیں سن کے کچھ تجویزیں وہ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں عمر الدین صاحب شملوی اس وقت ابھی احمدی نہیں ہوئے تھے، نوجوان تھے، انہوں نے یہ سن کے کہا کہ مولانا یہ کیا بات ہے، کیا بیکار کی باتیں آپ کر رہے ہیں، مجھے حکم دو، میں جاتا ہوں ان کو جا کے جو ہے خنجر سے مار کے آ جاتا ہوں، کام تمام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی بات۔ وہ کہنے لگے نوجوان تجھے کیا پتہ، یہ ہم سارے آزما چکے ہیں۔ یہ ان کے منہ کا اعتراف ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب اور ان کے ہمنوا جو علماء بیٹھے تھے، انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو قتل کرنے کے بہت سارے ذرائع اختیار بھی کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو بعد میں پھر یہ واقعہ دیکھ کے عمر الدین صاحب شملوی احمدی بھی ہو گئے اور بعد میں اچھے مبلغ بھی ثابت ہوئے۔ تو بہرحال یہ حفاظت کے واقعات ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ حفاظت کی ہے، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ جو قتل کا مقدمہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو بچایا اور کس رنگ میں پھر ان کا جھوٹ کھل گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہرحال حفیظ ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ہر رنگ میں ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے۔ جی یہ اس کی ہستی کا ثبوت ہے۔ جی بالکل، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور صفت حفیظ کے تعلق سے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس وقت میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں
اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے۔ یہ رسالہ الوصیت کا اقتباس ہے۔ انشاءاللہ العزیز ناظرین، ہم ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے اپنے آئندہ کے ایپیسوڈز میں بھی گفتگو کریں گے۔ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب کے متعلق کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ مرخہ 5 نومبر 2016 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق سہ پیر کے 4 بجے قادیان دارالامان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا